بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور جیسے وہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا ایسے ہی اس کو نازل کیا گیا اور آج ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہے۔ ہم اس طرح کی تمام باتوں کی سختی سے تردید کرتے ہیں جن میں کہا جائے کہ قرآن مجید میں کوئی ظاہری گرامر کی غلطی ہے۔ ہم قرآن مجید میں کسی طرح کی غلطی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم گرامر کو قرآن مجید کی روشنی میں پرکھیں گے، نہ کہ قرآن مجید کو گرامر اور قواعد کی روشنی میں۔ اصل یہ شوشہ کہ قرآن مجید میں گرامر کی غلطیاں ہیں مستشرقین اور ملحدین کا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے۔ اس کی کوششیں بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید سے بعض آیات کو نکال کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت فلاں نحوی یا صرفی قاعدے کے خلاف ہے، اور اس پر باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے۔ وہ عربی، اردو، فارسی، انگریزی، فرینچ بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ ان کے قرآن، سیرت، شریعت، حدیث اور فقہ وغیرہ پر محاضرات مشہور اور معروف ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب محاضرات سیرت میں لکھا ہے کہ پہلے تو جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مستشرقین ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھی کہ قرآن مجید یہ اہل کتاب کی کتابوں سے ماخوذ ہے، قدیم مذہبی ادب اور کتابوں سے سرقہ کی ہوئی چیزیں ہیں قرآن مجید میں۔ وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا، لیکن اب مستشرقین کے یہاں اس نوعیت کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اپنے ثبوت اور ثقات کے اعتبار سے، اپنے معانی اور مطالب کے اعتبار سے، کہ اب اس کے بارے میں اس نوعیت کی بات کرنے کو خود انہوں نے غیر علمی اور غیر عقلی سمجھا ہے۔ اب قرآن مجید پر دوسری طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی کہ ابھی چند سال پہلے 4-5 جلدوں میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں قرآن مجید کے بارے میں دور جدید کے صفحے اول کے مستشرقین کے منتخب مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ان مضامین میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات یہ کہی گئی ہے کہ قرآن پاک میں صرفی نحوی اغلاط ہیں۔ اس بات کو بہت زور و شور سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کئی سال پہلے جب یہ کتاب نئی شائع ہوئی تھی تو مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک صاحب جو مسلمانوں کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں قدر ہمدردی رکھتے تھے، ان سے کئی روز گفتگو رہی۔ انہوں نے ایک دن اس کتاب کا ذکر کیا اور زور دے کر کہا کہ قرآن پاک میں صرفی اور نحوی اغلاط پائی جاتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اب ڈاکٹر صاحب نے ان کا جواب بھی دیا، میں نے ان سے پوچھا کہ انگریزی زبان کی قدیم ترین گرامر کی کتاب کب لکھی گئی تھی، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ چلیں کسی اور سے معلوم کر لیتے ہیں، کسی اور سے۔ کسی سے پوچھا تو بتایا گیا کہ 200 یا 225 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر اس کتاب میں یا انگریزی گرامر کی کسی کتاب میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بہت سے لوگوں نے انگریزی گرامر کی کتابیں لکھی ہیں، تو اگر انگریزی گرامر کی کسی کتاب میں اور شیکسپیئر کے کلام میں کوئی تناقض ہو تو آپ شیکسپیئر کو نحوی غلطی کا مرتکب کہیں گے، اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے غلطی کر رکھی ہے، یا اس کتاب کے مصنف کو غلطی کا مرتکب اور اس کے بیان کو غلط قرار دیں گے جس نے گرامر کی کتاب لکھی ہے۔ کہنے لگا کہ یقیناً جس نے گرامر لکھی ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ میں نے کہا کہ عربی زبان میں گرامر کی جو قدیم ترین کتاب لکھی گئی ہے وہ نزول قرآن مجید کے 200 برس کے بعد لکھی گئی ہے۔ جو گرامر کی باتیں ہو رہی ہیں تو قرآن مجید کے 200 سال کے بعد گرامر کی کتابیں لکھی گئی اور غیر عربوں نے لکھی ہیں۔ اگر قرآن مجید میں گرامیٹیکل مسٹیک ہوتی تو کفار مکہ اور مشرکین اور پوری عرب دنیا خاموش نہ رہتی اور غلطی کا بدنگڑ بنا دیتی۔ وہ عرب فصحاء جو قرآن کے چیلنج کے جواب میں خاموش تھے وہ اس غلطی کی نشاندہی کرتے، لیکن کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے ادیب اور عرب کے بڑے سے بڑے شاعر نے قرآن مجید کے کسی اسلوب یا انداز کو عربی زبان اور گرامر سے متعارض نہیں کہا۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ اردو زبان میں قدیم ترین گرامر ایک مغربی مصنف ڈاکٹر گل کرائس نے لکھی تھی۔ گل کرائس کی گرامر اردو کی قدیم ترین گرامر ہے۔ میں نے کہا کہ اردو وہ ہے جو مرزا غالب نے لکھی ہے۔ خواہ گل کرائس کچھ بھی کہے، مرزا غالب کی کوئی تحریر اگر ڈاکٹر گل کرائس کے سارے قواعد کے خلاف بھی ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ گل کرائس کی کتاب غلط ہے،
اس نے اردو زبان کے قواعد کو غلط سمجھا ہے۔ گل کرائس کے کسی بیان سے مرزا اسد اللہ غالب کا کلام غلط نہیں ہوگا۔ اردو وہ ہے جو مرزا غالب نے لکھی، جو ابراہیم ذوق نے لکھی، اردو وہ ہے جو میر تقی میر نے لکھی۔ اگر ان اساتین اردو کے برخلاف اردو کے کسی بڑے سے بڑے ماہر نے کوئی بات لکھی ہے تو غلط ہوگی۔ لہذا عربی زبان وہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، عربی زبان وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہے، جس کو دشمنوں نے، اپنوں پرایوں دونوں نے عربی زبان کا اعلیٰ ترین معیار قرار دیا، جنہوں نے قرآن مجید کے ادبی اعجاز کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ لہذا اس اصول کی روح سے قرآن مجید اور حدیث رسول کی زبان ہی اصل معیاری اور ٹکسالی عربی زبان ہوگی، اور اگر گرامر کی کسی کتاب میں اس کے خلاف لکھا گیا ہے تو غلط لکھا گیا۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل قرآن پاک کے بارے میں تلاش کر کے لائی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ سازش ہے، ڈاکٹر محمود احمد صاحب کا بیان ختم ہوا، میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، تو یہ وہ سازش ہے کہ جس کے بارے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ اپنے بیان سے رجوع کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ان کا بیان تو خدا نہ خواستہ اس سیاق و سباق میں تھا بھی نہیں کہ وہ قرآن مجید کی گرامر کی غلطیاں نکالنے بیٹھے، وہ تو ایک دوسرے سیاق و سباق میں گفتگو آ گئی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی ملحد یا کوئی مستشرق یا کوئی اور شخص اس طرح کی کوئی چیز پھیلائے تو اس سے ہوشیار رہیے گا، اور خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیے گا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آپ کے سامنے ضرور اس طرح کی آیات پیش کی جائیں گی جن میں اس طرح کے دعوے ہوں گے کہ دیکھو فلاں آیت فلاں قاعدے کے خلاف ہے، لیکن اطمینان رکھیے گا کہ کوئی بھی آیت الحمدللہ کسی بھی قاعدے کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے ہی علماء اس طرح کی باتوں کے جوابات دے چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے عربی میں آپ کو مواد مل جائے گا انشاءاللہ، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ کس طرح سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو آپ عربی میں جو تحریر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاں، یہ جو ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، غالباً 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے جو یہ محاضرات ہیں جو مختلف عناوین پر ہیں، حدیث پر بھی ہیں، قرآن پر بھی ہیں، سیرت پر بھی ہیں، شریعت پر بھی ہیں، فقہ پر بھی ہیں، اور تعلیم پر بھی ہیں، تو یہ چونکہ بہت مفید ہیں اور بآسانی آپ کو یہ محاضرات انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گے، وہاں سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً جتنے بڑے کتب خانے ہیں وہاں سے بآسانی ان کو منگوایا جا سکتا ہے، تو ان کا مطالعہ کریں۔ اور بہرحال وہ اس طرح کی شخصیت ہیں کہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ تمام ہی اہل علم سے اختلاف کی گنجائش تو باقی رہتی ہے، تو مطالعہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال السلام علیکم۔